مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی عصر حاضر با ماں چہ کرد عصر ماں راز ماں بیگانہ کردے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کردے اور دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا یا رسول اللہ، دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، چھب نوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، تو میرے دل میں نہاں، تو میری آنکھوں میں رواں، یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں، تو میری آنکھوں میں رواں، کیوں یہ بھی گلیاں ہیں تیری وہ بھی محلہ تیرا، یہ بھی گلیاں ہیں تیری وہ بھی محلہ تیرا۔ اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت صدر بزم رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیفی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی تکریم اور عزت کے لائق میزبان محترم، محفل کی روح رواں، عزیز محترم، عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد عدیل چشتی صاحب فاضل دار العلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، خطیب جامع مسجد حاضہ المعروف نور مدینہ، اور انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کی رات کا تھوڑا سا حصہ اپنے پیارے محبوب کے ذکر پاک کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پورے محلہ مصطفیٰ آباد کہ رہائشی جتنے بھی مسلمان عشاق مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی حضرات، اہل محلہ، جتنے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کا صدقہ ان سب لوگوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس محفل کا انعقاد کرنے والے تمام ساتھیوں اور اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس مسجد کو با رونق بنانے والے تمام دوست احباب، ان کے رزق میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا محمد عدیل چشتی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے حکم دیا، ان کے حکم پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کی ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں دینی معاملات میں،
मस्जिद के मामलात में, दीनी मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी में, सेहत में, उम्र में, ईमान में, अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जो बात आज हमने छेड़ी है, बात बड़ी हसीन है और थोड़ी सी बात बड़ी काबिल गौर भी है। और काबिल गौर इसलिए है कि जब आलम तसव्वुर में मक्के के माहौल पे नज़र जाती है, जिस हस्ती का हम मिलाद मना रहे हैं, उस प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के आर्डर पर, अल्लाह के हुक्म पर अपनी नबुव्वत का ऐलान मक्के के अंदर किया, फारान की चोटियों पे खड़े होके मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। हज़रात मोहतरम, ये बड़ा एक इम्तिहान था। जब अल्लाह ने हुक्म किया कि मेरे महबूब को लो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ मेरे महबूब इनको सुना दो, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। हज़रात मोहतरम, 2-4 बंदों को छोड़कर जो थोड़ी सी तादाद में जिन लोगों ने मेरे नबी की आवाज़ पे शुरू में लब्बैक कहा, मक्के के हालात में, मक्के की ज़िंदगी के अंदर जो चंद लोग इब्तदा के अंदर चंद लोगों ने मेरे नबी की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हजूर के उम्मती बने, हजूर की गुलामी का पटा अपने गले में डाला। हज़रात मोहतरम, उनकी तादाद ज़्यादातर गुलाम थी, ज़्यादातर 2-4 बंदे छोड़कर बाकी ज़्यादातर दुनियावी हवाले से कमज़ोर थे। हज़रत बिलाल हबशी को देख लें, हज़रत अम्मार बिन यासर के ख़ानदान को देख लें, हज़रत बीबी ज़ुनैरा को देख लें, वो कमज़ोर लोग थे जिन्होंने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कलमा पढ़ा मेरे नबी का। हज़रात मोहतरम, आज मेरे लिए, आपके लिए कलमा पढ़ना बड़ा आसान है। पूछ ज़रा उस मुसलमान के लिए, ये जो कलमा पढ़ता था तो कोड़े पड़ते थे, जो कलमा पढ़ता था तो सोशल बाइकाट का सामना करना पड़ता था। वो मुसलमान जब मेरे नबी ने पहली आवाज़ लगाई, हज़रात मोहतरम, मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों के अकल और उनकी दानिश पर कि जिन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा मेरे नबी की आवाज़ पर, उनको हम अपने अकल के तराजू में तोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने ईमान वाला था, कौन कितना मुखलिस था। हज़रात मोहतरम, अगर वो मुखलिस नहीं थे इस्लाम के लिए तो दुनिया का कोई मुसलमान इस्लाम के लिए मुखलिस हो नहीं सकता। पूछो हज़रत बिलाल के कोड़ों से, उमैया जब अंगारों पे लिटाता है, आपको लिटा के और आपसे पूछता है कि जो नया दीन तूने कबूल किया, क्या तुम अब भी उसका नाम लोगे? तो बिलाल पहले से भी बुलंद आवाज़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा और खुदा के रसूल का नाम लेता है। पूछो उस बिलाल के जिस्म की घुलती हुई चर्बी जो अंगारों को बुझा रही है, उस चर्बी से पूछो कि मेरे नबी की आवाज़ पर उस ज़माने में लब्बैक कहना कितना मुश्किल था, उस वक़्त कलमा पढ़ना कितना मुश्किल था। हज़रात मोहतरम, आज हमें तो हमारी माओ ने कलमा याद करा दिया, हमारे बाप ने कलमा याद करा दिया, हमारा ख़ानदान मुसलमान था तो हम पैदाइशी मुसलमान बन गए। लेकिन हज़रात मोहतरम, मेरा करोड़ा सलाम अकीदत हो उन हस्तियों को जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, उस प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर जब लब्बैक कहा गया। हज़रत बीबी ज़ुनैरा का जब जिक्र मैंने पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत बीबी ज़ुनैरा को आप बूढ़िया भी थी और लौंडी भी थी, और आपके मालिक को जब पता चला कि मेरी बुढ़िया कनीज़ मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुकी है, उसने बुला लिया, बुला के पूछा क्या तूने नया दीन इख्तियार कर लिया? वो कहती है हाँ मैंने नया दीन इख्तियार कर लिया, मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका मालिक बीबी ज़ुनैरा को कोड़े मारता है, जब कोड़े खा के जब कूड़ा पड़ता है बीबी ज़ुनैरा के जिस्म पर, आप गिर पड़ती हैं।
جب گر پڑتی ہیں تو پھر اٹھتی ہیں، اٹھتے ہوئے پھر پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ دوسری طرف سے کوڑا مارتا ہے، آپ کوڑے کے زور سے پھر گر پڑتی ہیں، بوڑھی عورت ہیں، کمزور خاتون ہیں اور ہیں بھی کنیز اور لونڈی۔ جب مالک مارتا ہے کوڑا برداشت کرتی ہیں، گر پڑتی ہیں، اٹھتے ہی فوراً پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ بی بی زنیرہ کا واقعہ پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ بی بی زنیرہ کے جسم کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں تھا، بلکہ ہڈیوں میں عشق مصطفیٰ سمایا ہوا تھا۔ کاش وہ عشق آج ہمیں نصیب ہو، کاش ہم نعروں سے آگے بھی جائیں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ کاش ہمارا عمل بھی اس کے قابل بن جائے، اس کے مطابق ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت بی بی زنیرہ ماریں کھاتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب جتنا زیادہ کوڑے برداشت کرتی ہے اتنا محبت سے میرے نبی کا نام لیتی ہے۔ مالک کو غصہ آ گیا، اس نے وہی کوڑا حضرت بی بی زنیرہ کی گردن میں ڈالا۔ گردن میں کوڑا ڈال کے مالک نے اس کوڑے کو بل دینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے کی رسی کو بل دیتا جا رہا ہے، آپ کا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ گھٹتے گھٹتے بی بی زنیرہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ جب آنکھیں باہر آ گئیں تو آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وہ مسخری کر کے ٹھٹھا مار کے کہتا ہے کہ 360 خداؤں نے تمہاری آنکھوں کی بینائی کو لے لیا، اب 360 کے مقابلے میں جس ایک خدا کو مانتی ہو بلاؤ اس اپنے خدا کو، بلاؤ محمد مصطفیٰ کو، اب بلاؤ۔ حضرات محترم بی بی زنیرہ اس طرح دزانوں بیٹھ جاتی ہے، دزانوں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مالکہ میرا سب کچھ بھی چھن جاتا، میں تجھ سے کوئی سوال نہ کرتی، تیرے نام پہ میرا جسم قربان، میری جان قربان، میری عزت قربان، میرا سب کچھ چلا جاتا، میں کچھ نہ مانگتی، پر اے میرے مالکہ بات تیرے محمد کی عزت کی ہے۔ اے الہ العالمین، اگر اپنے محبوب کی عزت چاہتا ہے تو زنیرہ کی آنکھوں کو نور عطا کر دے۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرا نہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا بی بی زنیرہ کی آنکھوں میں نور چمک رہا تھا۔ اس منظر کو صرف مسلمانوں نے نہیں دیکھا، اس منظر کو کافروں نے دیکھا، اور کافروں کی نظریں ہمیشہ تنقیدی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی زنیرہ کی دعا میں اتنا استجاب کیسے آ گیا؟ بی بی زنیرہ اتنی مستجاب الدعوات کیسے بن گئی؟ قلندر لاہوری نے سارا مضمون صرف ایک شعر میں سمو دیا۔ قلندر لاہوری کہتا ہے میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے صرف محمد سے وفا کرنا تیرا کام ہے، لوح خدا کی ہے، قلم بھی خدا کی ہے۔ جب نبی کے اندر سے وفادار بن جاؤ گے تو قلم رب کا تیری مرضی پہ چلے گا، قلم رب کا ہے، مرضی تیری ہوگی۔ اور اقبال نے وہ جو میں نے ابتدا میں ربائی پڑھی، میری ساری تقریر کا لب لباب وہ 4 مصرے فارسی کے ہیں، اقبال نے کمال کر دیا اور ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ دیکھو بی بی زنیرہ کا واقعہ، عشق مصطفیٰ اندر تھا۔ اور دعا کے لفظ دیکھو، یا اللہ میرا سب کچھ چلا جاتا، میں کچھ نہ مانگتی،
اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے۔ مجھے بینائی، میں نے بینائی تیرے نام پہ قربان کر دی، اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے، مجھے بینائی واپس کر دے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب تانا پڑا کہ 360 خداؤں نے تیری بینائی چھینی، تو بی بی زنیرہ بولی، اس نے کہا کہ وہ 360 خدا جانتے ہی نہیں کہ ہماری پوجا کرنے والے کون ہیں، لیکن میں زنیرہ جس کا نام لیتی ہوں میرا رب مجھے جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ اس کی عملی مثال حضرت زنیرہ نے آنکھوں کا نور واپس رب سے لے کے عملی طور پر دکھا دی۔ اقبال نے یہی کہا کہ اے تہی از ذوق و شوق، تہی کا مطلب ہوتا ہے خالی ہاتھ، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے تہی ہے وہ مسلمان جو خالی ہاتھ ہے، نہ ذوق ہے نہ شوق ہے نہ سوز ہے۔ کاش تجھے صدیق اکبر والا سوز مل جاتا، کاش تجھے حضرت بلال والا درد مل جاتا۔ ہماری صبحیں اس طرح بیڈ پہ لیٹے لیٹے نہ گزرتی، جب آواز آتی مسجد سے حی علی الصلاۃ تو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا اٹھ بیٹھتا، میرے نبی کا حکم آیا ہے، اب میں نے بیڈ پہ نہیں بیٹھنا، میں نے مسجد جانا ہے۔ حضرات محترم ہے، اے تہی ذوق و شوق، اے اقبال کیا کہنا چاہتے ہو؟ اقبال کہتا ہے میں پارلیمنٹیرین کو مخاطب ہوں، میں وزراء کو مخاطب ہوں، میں آج کل کی جدید نسل کو مخاطب ہوں، جو اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے عقل سے اس کی تشریح اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی فکر کو استعمال کر کے اس قرآن اور اس دین کی تشریح و تعبیر یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ اقبال کہتے ہیں قرآن سے کچھ لینا ہے، پہلے وہ ذوق لا، پہلے وہ صدیق والا سوز لا، پہلے وہ بلال والا درد لا، پہلے وہ عشق مصطفیٰ لا، پہلے محمد عربی کے ساتھ نسبت کو مضبوط بنا۔ اقبال کہتا ہے اے تہی از ذوق و شوق و سرور و درد، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد۔ اقبال کہتا ہے نہ تجھ میں درد ہے، نہ سوز ہے، نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے۔ اے اقبال کیوں؟ اقبال کہتا ہے می شناسی عصر حاضر با ماں چہ کرد، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ عصر حاضر نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ اس عصر حاضر نے تمہیں مادیت سکھائی، اس عصر حاضر نے محمد عربی کے عشق اور محبت اور نسبت کے مقابلے میں تمہیں اپنی دنیاوی منفعت سکھائی، اپنے دنیاوی فوائد سکھائے، اپنا دنیاوی لالچ اور اپنے دنیا کے تمام منفعتیں اس نے سکھائیں۔ اس نے اس زمانے نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ عصر ما راز ما بیگانہ کر دے۔ اقبال کہتا ہے میرے عصر نے، میرے عصر حاضر نے، اس موجودہ وقت نے مجھ سے بیگانہ کر دیا۔ اے مسلمان تجھے تجھ سے بیگانہ کر دیا، مسلمان کو اسلام سے بیگانہ کر دیا۔ اے اقبال وہ کیسے؟ کہتا ہے از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر دے، اس لیے کہ تیرا کردار اور سیرت میرے نبی کے جمال سے بیگانہ ہے، تیرا اٹھنا اور بیٹھنا میرے نبی کے جمال سے بیگانہ ہے، تیرا بول چال کرنا میرے نبی کے جمال سے بیگانہ ہے، تیرا شب و روز کی زندگی گزارنا، اس میں کاش میرے نبی کے جمال کی کوئی جھلک نظر آتی ہوتی،
तेरे मामलात करने में, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने में, अपने हमसायों के साथ मामलात तय करने में, अपने भाइयों के साथ मामलात तय करने में, अपनी बहनों के साथ मामलात तय करने में, अपने वालिदैन के साथ मामलात तय करने में, काश अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर दे। काश काश तू जमाले मुस्तफ़ा से बेगाना हो गया। जब तू जमाले मुस्तफ़ा से बेगाना हो गया, ऐ मुसलमान तू अपने आप से बेगाना हो गया। ऐ इकबाल, कैसे मैं अपने आप से दोस्ती कर सकता हूँ? इकबाल कहता है एक ही चीज है, एक ही हल है इसका कि अपने दिल के अंदर बीबी जुनैरा जैसा इश्क पैदा कर ले। हज़रात मोहतरम, ये मुसीबतों और आयलैशों में घिरे हुए चंद नफूसे कुदसिया, मक्के की गलियों में मारे खाने वाले, कभी सोशल बाइकाट, कभी जनाब कुछ कोई जुल्म, कभी कोई जुल्म। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे महबूब, अब तेरे जो यार हैं, जो तेरे गुलाम हैं, जो तुझ पे अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं, मारे खाते हैं तेरे लिए, घर छोड़ते हैं तेरे लिए, मुसीबतों में पड़ते हैं तेरे लिए। अब मैं रब इजाजत देता हूँ, इनको कह दो कि अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ। जब मेरे नबी ने हुक्म दिया तो किसी ने नहीं कहा जनाब दुनियादारी है, ये मेरा घर बड़ा प्यारा है। किसी ने नहीं कहा मेरा ख़ानदान बड़ा प्यारा है। किसी ने नहीं कहा मेरा कबीला बड़ा प्यारा है। हज़रात मोहतरम, वो जो नफूसे कुदसिया मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं सिर्फ कलमे के लिए, सिर्फ कलमे के लिए। सिर्फ हमने तो सिर्फ कलमा पढ़ा, कलमे पे कुर्बान कुछ नहीं किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी देते हैं तो हज़रत साहब की खिदमत कर देते हैं कि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, मौलाना आदिल साहब की खिदमत कर देते हैं। लेकिन नहीं नहीं, मेरे नबी के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले यहाँ तक नहीं रहते, बल्कि क्या होता है, पहले अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, फिर जब आर्डर होता है मक्का छोड़ दो, फिर घर भी छोड़ दिया, बाहर भी छोड़ दिया, वतन भी छोड़ दिया, कबीला भी छोड़ दिया, रिश्तेदारी भी छोड़ दी, अपना माल अपनी जायदाद हर शय छोड़ छाड़ के मेरे नबी के हुक्म पर सिर्फ अपने तन के कपड़े लेकर, अपने तन के कपड़े लेकर मक्का छोड़ के मदीने के लिए तैयारी पकड़ लेते हैं। हजरात मोहतरम, अभी इनको 2 साल पूरे नहीं गुजरते, पता चलता है कि अबू जाल पूरे कुफार को इकट्ठा करके 1000 जंगजू और 1000 तलवारें लेकर और बहुत ज्यादा साजो सामान जंगी लेकर हम पर हमला आवर होने के लिए तैयार है। कमली वाले ने फिर बुलाया, किधर गए मेरे गुलामों? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। आज नारा मारना बड़ा आसान है, एक लब्बैक वो भी था, लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। फरमाया पता चला है कि अबू जाल पूरे कुफर को इकट्ठा करके मुकाबले के लिए मदीना के बाहर आके डेरे डाल दिए बदर के मैदान में। अब बताओ क्या करना है, मशवरा दो। उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ना आप मूसा हैं ना हम मूसा के उम्मती हैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम और मानने वालों को कहा कि फिरौन का लश्कर आ रहा है, उन्होंने कहा, कुरान गवाही देता है कि फज़हबंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना लकाइदून। उन्होंने कहा तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, जाके लड़ो फिरौन से, हम तो नहीं जाएंगे। सहाबा इकराम हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, सोनिया आंख का इशारा करो, जाने कुर्बान कर देंगे। आंख का इशारा करो, जाने कुर्बान कर देंगे। क्यों? वो जानते थे कि मकसूद जिंदगी है मोहब्बत रसूल की, मेराज बंदगी है इताअत रसूल की। और ईमान आ गई जिसे, ईमान आ गई जिसे कहता है ये जहां, उल्फत रसूल की है वो, उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की है वो।
الفت رسول کی۔ عرض کیا سونے مصطفیٰ ہم حاضر ہیں، 16 رمضان المبارک روزے رکھے ہوئے، پتہ چلاؤ بھئی جا کے ابو جال کا لشکر کیسا ہے؟ عرض کیا گیا حضور 1000 جنگجو، 1000 تلواریں، 1000 گھوڑے، کھانے پینے کا وافی اور کافی سامان، رجے ہوئے، پیٹ بھرے ہوئے، سیر شدہ، اور ہم روزے سے۔ اور جو لوگ میرے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں ان حالات میں، ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں۔ اور تلواروں کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ کسی تلوار کا اگر دستہ نہیں تو کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی، اور کسی تلوار کی جو لے ہوتی ہے وہ دندانے اس پہ پڑے ہوئے، اور وہ بھی 8۔ گنتی کی کتنی؟ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں۔ 16 رمضان المبارک کو میرے نبی کے دیوانے مستانے، حضور پہ سب کچھ نچھاور کرنے والے جب مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو یہودی اور عیسائی اپنی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے ان جنگجوؤں کو جہاد پر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، نہ تو تمہارے پاس فن حرب و ضرب ہے، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، یہ تمہارے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، اور تم مقابلہ کرنے چلے ہو پورے کفر کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ صحابہ کرام نے جاتے جاتے درختوں کی شاخیں توڑ لیں، انہوں نے کہا یہ شاخوں کو ہی اسلحہ بنا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، پر جب یہ لشکر میرے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، جب مدینہ المنورہ کے بازار میں سے گزرا تو عیسائی اور یہودی دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہ جناب فن حرب و ضرب ہے، نہ اسلحہ ہے، یہ کیسے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تیغو تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغو تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ حضرات محترم، ذرا تصور کرو وہ مارکہ ہمیں کرنا پڑتا تو ہم میں سے کتنے مسلمان نبی کے ساتھ چلتے، گھر چھوڑتے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ ہم دعوے دار تو بڑے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ کے مذہب کے خانوں میں اسلام لکھا ہے، ہمارے نکاح کے فارم میں اسلام اور ہمیں مسلمان کلیئر کیا گیا ہے، لیکن نہیں مجھ سے پوچھنے دو کہ کیا تمہارے پاس ایمان کی وہ قوت موجود ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے بدر کے میدان میں کفر سے لڑنے کے لیے نبی کے ساتھ چل پڑے تھے۔ حضور نبی کریم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو کیا ہوا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کی زبانی سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جب کملی والا اس نے دیکھا کہ 1000 کافر سامنے، ادھر صرف 313، اور 313 بھی ایسے جن کے پاس نہ تلواریں، نہ گھوڑے، نہ زرہیں،